السلام علیکم قابل سعادت احترام کسان بھائیوں اور معزز ناظرین، کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان نیاز خان کرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا۔ ناظرین، جیسا کہ اب فروری کا مہینہ ہے اور نصف فروری گزر چکا ہے، سردی کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور گرمی کی آنے کی زبردست تیاری ہے۔ تو اس موسم میں سردی والا جو گھاس ہے وہ ختم ہوتا ہے اور گرمی والا گھاس سمجھے کہ شروع ہوتا ہے، اور زمیندار لوگ ظاہری بات ہے کہ اپنی معیشت کے لیے تو اس وقت چارہ کاشت کرتے ہیں، اور جس میں زمیندار سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ نفع ہو جائے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مکی کا چارہ اس وقت بڑا بہترین چارہ ہوتا ہے جو اس وقت کاشت کیا جائے تو ریزنیبل نفع دے جاتا ہے۔ مکی اگر موقع محال کو دیکھ کر کاشت کی جائے، جیسا کہ ہماری ویڈیوز پہلے موجود ہیں، ہم نے ستمبر کی 22 تاریخ کو جو مکی کاشت کی تھی وہ الحمدللہ ہم نے 25,000 روپے کی کنال بیچی تھی۔ تیار کرنے کے بعد جو ٹال پہ گئی تھی وہ بھی ہمیں یہی ریٹ پڑا تھا۔ موقع محل کا اگر خیال رکھتے ہوئے کاشت کی جائے تو خاطر خواہ نفع اس میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کا، ہم آپ کو یہ آج بتائیں گے کہ کس وقت مکی کاشت کی جائے اور نفع بہتر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کا جو گندم کی کٹائی کا حساب کتاب ہے اس کو آپ لوگ مد نظر رکھ لیں، اور پھر جو مکی آپ لوگوں نے چارے والی مکی جو آپ نے کاشت کرنی ہے اس کے بیج کو بھی آپ لوگ مد نظر رکھ لیں۔ بالفرض آپ پاک افگوئی، جس کا سفید بیج ہوتا ہے عمومی طور پر، اگر آپ پاک افگوئی چارے کے لیے کاشت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے یہ فکس کر لیں کہ جب آپ کے علاقہ میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس سے 45 دن پہلے، 50 دن پہلے آپ اسے کاشت کر لیں۔ جب آپ کے پاس گندم کی کٹائی ہوتی ہے، کہیں گندم کی کٹائی پہلے ہوتی ہے کہیں بعد میں ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ لوگ سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ لوگ پاک افگوئی کاشت کر رہے ہیں تو 45 دنوں میں، 50 دنوں میں بہترین تیار ہو جاتی ہے۔ جب گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے اس وقت تمام جو چارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ برسیم وغیرہ جیسے ہیں، جسے لوگ چٹالا بھی بولتے ہیں، یا اور جو چارے ہیں جیسے کہ جوا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت چارے کی انتہائی قلت ہوتی ہے، آپ کا ثواب ہے، بہترین بزنس کا بہترین بزنس ہے۔ اس وقت بہترین قسم کا آپ کو نفع حاصل ہوگا۔ 45 دن اگر آپ پاک افگوئی کاشت کر رہے ہیں، لیکن پاک افگوئی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے کہ پاک افگوئی جب بڑی ہوتی ہے تو تھوڑی سی اندھیری اور تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ گر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم نے اس طرح کیا کہ پاک افگوئی کی بجائے ہم نے کسی اور کمپنی کی، یعنی سرخ جو مکئی ہے وہ ہم نے کاشت کی ہے، تو وہ آپ کے 45 دن کی بجائے 55 یا 60 دن لے جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے پاک افگوئی چارے کے لیے کاشت کرنی ہے تو اس کے 45 سے 50 دن رکھ لیں۔ گندم کی کٹائی تک آپ اس طرح حساب رکھیں کہ گندم کی کٹائی تک آپ کو 45 سے 50 دن ہوئے ہوں کاشت کیے ہوئے، آپ کی مکھی فل تیار ہو جائے گی، بہترین بک جائے گی۔ اور اسی طرح اگر سرخ مکئی آپ کاشت کرنا چاہتے ہیں، اس کی گروتھ تھوڑی سی ظاہری بات ہے کہ سلو ہوتی ہے، وہ 55 سے 60 دن میں تیار ہوگی۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ گندم کی کٹائی سے 55 سے 60 دن کب ہمارے بن رہے ہیں، پہلے وہ کاشت کر دیں، آپ کا بہترین بکے گا۔ جیسا کہ ہم لیا میں موجود ہیں تو لیا میں جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ 15 فروری، 17 فروری، 18 فروری، 20 فروری بہترین ٹائم ہے اس کے لیے، چارے کی مکئی کاشت کرنے کے لیے۔ آپ جون سے والی بھی کاشت کر لیں، پاک افگوئی کاشت کریں، یا آپ لوگ وہ والی کاشت کریں، سرخ بیج والی مکی کاشت کریں، تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے۔ اس میں لیا کے مضافات میں کوٹدو میں، مظفر گڑھ میں یہ ساتھ یہ جو مضافات ہیں، توسا ہو گیا، یہ ڈی جی خان ہو گیا، اس کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے۔
ملتان کو بھی آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں، سیمی موسم آ جاتے ہیں۔ البتہ ہم پھر اپر پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ آج سے 8-10 دن بعد کاشت کریں تو پھر جو ہے نا وہ بہترین اس کی صحیح موقع پر تیار ہوگی اور صحیح موقع پر بکے گی، اچھا نفع حاصل ہو سکتا ہے، 20,000 25,000 اس سے زیادہ کی کنال بھی ہو سکتی ہے، بہترین نفع آپ کو مل سکتا ہے۔ ناظرین اور کسان بھائیوں، موقع کی فصل کاشت کریں، بہترین نفع کمائیں، اپنی معیشت کو بہتر کریں، ملک کی معیشت میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں۔ حاضر ہوں گے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔